اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام لا ریب کی سورہ آل عمران کی 133 آیات تک ہم مفہوم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 134 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں تنگیوں میں اور آسانیوں میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے جنت تیار ہے۔ اس سے پچھلی آیت 133 میں یہ بتایا گیا تھا اعدت للمتقین، وہ زمینوں و آسمانوں سے بھی زیادہ وسعتوں والی جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، متقین کے لیے۔ اب متقین کی 3 صفات اس میں ذکر کی گئی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4684 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھے اور عطا فرماؤں گا۔ یعنی بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ید اللہ ملآ، اللہ کا دست رحمت بھرا ہوا ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لا تغیدھا نفقۃ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے، اس کے عطا فرمانے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ سخاء اللیل والنہار، وہ تو دن رات عطا فرما رہا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے عطا فرماتا ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے آپ خرچ کریں گے۔ تو سورہ بقرہ میں مثال موجود ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، وہ 7 بالیاں اگائے، یعنی ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں، جب اس کا سینہ چیرتا ہے اور پودا نکلتا ہے اور وہ کھلتا ہے اور کھلتا ہے، تو پھر 7 بالیاں اس پر لگتی ہیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 700 عطا فرما دیے ہیں۔ تو جو رب ایک بیج سے 700 دانے اگاتا ہے، وہی رب تمہارے 1 روپے پر تمہیں 700 کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری صفت ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں۔ غصہ پینا معاشرے کے اندر امن و سلامتی کے لیے ایک بہت حسین نسخہ ہے، اور آج کل سائنس اور نفسیات کے ماہرین اس پر بڑی ریسرچ کرتے ہیں کہ اینگر مینجمنٹ کیسے کی جائے، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے اس کی رہنمائی فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6114 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو چت لٹا دے، کسی کی کنڈ لگا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ بہادری تو یہ ہے نا کہ تم اپنے اس 5 فٹ کے 6 فٹ کے وجود کو قابو میں رکھو، غصے میں جو ہے غصے کو اپلائی نہ کرو۔ دوسری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمایا گا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا جو خاموشی اختیار کرے گا اللہ اس کے پردے رکھے گا، اور جو غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اپنے عذاب کو اس سے روکے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے گا تو اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا، یعنی اس کو معاف فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور حدیث فردوس الاخبار سے ہے کہ فرمایا کہ
تم غصے میں جو غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اپنے جلال میں اسے یاد کروں گا، اور جب لوگوں کو ہلاک کروں گا تو اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ یعنی اپنے جلال کی وجہ سے اگر کسی کو ہلاک کرنا ہوا تو وہ بندے جو غصے کو پی کے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ اور شعب الایمان کی ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندے نے جب غصے کا گھونٹ پی لیا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جو غصے کا گھونٹ اس نے پیا اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ غصہ پینا یہ بہترین مشروب ہے، اور یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں بلکہ روزہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ متقین کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور روزہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ بھی ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، خرچ کرتے ہوئے ہیں آپ رمضان میں بہت زیادہ، اسی طرح غصے کو بھی پیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزے کے دوران اگر کوئی کسی بندے سے لڑے، اس سے برائی کرے یا اسے گالی گلوچ کرے تو فرمایا کہ وہ اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو جواب نہ دے۔ یہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے کا ہی طریقہ ہے نا، جو روزے نے ہمیں سکھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ روزے کے اندر غصے کو ایسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ میرا روزہ ہے مجھے غصہ نہ چڑھا، یعنی ہم روزے کے ذریعے غصہ اپنے آپ کو چڑھانے کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ روزے کا بتا کے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ اور اگلی صفت فرمایا والعافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کرنا اس کی فضیلت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت میں جنت میں ایک محل ہے، اور اس محل میں بندے کے درجے بلند ہوں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت کا محل اسے ملے اور اس میں اس کے درجے بلند ہوں تو پھر وہ یہ کام کیا کرے کہ کوئی اس سے زیادتی کرے، ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، کوئی اسے محروم کرے تو وہ اسے عطا کرے، کوئی اس سے رشتہ توڑے تو یہ اس سے رشتہ جوڑے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3149 ہے، فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں، اور آپ نے ایک موٹی چادر جس کا یعنی حاشیہ جو تھا، کنارہ جو تھا وہ موٹا تھا، نجرانی چادر تھی، وہ آپ نے اپنے گلے مبارک میں ڈالی ہوئی تھی کہ ایک اعرابی صحابی آیا، اعرابی شخص تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، اس نے پکڑ کے چادر کو زور سے کھینچا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس چادر کے موٹے حاشیے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، ضحکا، آپ مسکرائے، اس نے یہ کہا تھا مرلی من مال اللہ عندک، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے کچھ عطا فرمائیں، میرے لیے کچھ حکم فرمائیں۔ نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، آپ مسکرائے اور امر لہ بعطاء، آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا کہ بھائی اس کو کچھ دیا جائے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ درگزر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے ہیں اور آئمہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ ایک دن وضو کر رہے تھے، ان کی لونڈی وضو کروا رہی تھی، وضو کا برتن آپ کے چہرے پہ لگا جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہوا۔ آپ نے اس لونڈی کی طرف جب دیکھا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یہی آیت پڑھی، غصہ پینے والے۔ یہ آئمہ اہل بیت کی لونڈیاں، ان کو قرآن کا علم بھی ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی لونڈیاں ہیں نا جو قرآن کا علم بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے فوراً عرض کیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، اور اس نے پھر ساتھ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پھر آگے آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا پھر میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے ان آیات کی وہ صفات جن کو ہم اپنا کے متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور ماہ رمضان ہمیں اس کی ٹریننگ دے رہا ہے یہ پورا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا